مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین۔ یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے۔ دوسرے پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے عبادت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے جو رسم و رواج انہوں نے اپنائے ہوئے تھے لوگوں نے، ان کی تردید فرمائی، اور عبادت کے نام پر وہ جس تکبر کا مختلف صورتوں میں مظاہرہ کرتے تھے اس کا رد فرمایا، اور متعدد طریقوں سے نیکی کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأحلة۔ یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الأحلة۔ احلہ جو ہے یہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کا لفظی معنی انگلی اٹھانا ہوتا ہے۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ انگلی اٹھا کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چاند کے ہر دن کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے۔ 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں اور پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ہر دن کے لیے الگ لفظ ہے۔ یسألونک عن الأحلة، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں۔ قل ہی، آپ فرما دیجئے، ہی یہ مواقیت، میقات کی جمع ہے، وقت کو ماپنے کا پیمانہ، یہ وقت کی علامات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ترغیب دی کہ تمہاری ترجیحات میں مقصدیت ہونی چاہیے۔ منہ شگافیاں جو ہیں وہ بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہیں۔ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ چاند کا کیا معاملہ ہے، بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر ذرا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا نظام ہی یہ ہے، بندہ کبھی بالکل ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس پہ جوبن آتا ہے، پھر اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ ابدی نیند جا کے کسی قبر میں سو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نظام میں یہی چیز تھی، تو وہ اسپیشلی چاند کے بارے میں پوچھتے تھے کہ جی چاند کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ چاند چھوٹا اس لیے ہوتا ہے، بڑا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، بلکہ فرمایا کہ چاند جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی علامات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان منہ شگافیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ اس چیز کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ اس وقت ظاہر ہے یہ گھڑیاں اور یہ جدید پیمانے تو نہیں تھے، تو لوگ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے سے بھی وقت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے، اور چاند کس وقت وہ 14ویں کے بعد کب طلوع ہوا ہے اس سے بھی وہ وقت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے
چاند کو چھوٹا بڑا اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ تم ان سے اپنے وقت کے اندازے لگا لو، والحج، اور حج کا وقت متعین کر لو کہ حج تم نے کب کرنا ہے، اس کا مہینہ کب طلوع ہو گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں اپنی عبادات کو ادا کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ منہ شگافیاں جو ہیں ان کا کوئی جواز جو ہے وہ بندہ مومن کے نزدیک نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اب یہ ان کی ایک اور رسم کا خاتمہ فرمایا۔ پہلے سوچ کی اصلاح فرمائی، اور یہ بڑی کامن چیز ہے، یعنی بندہ جو بحث کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوگا، بندے کو یہ ترجیح دینی چاہیے۔ ہر چیز کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، لیکن جس بندے کو نماز کے فرائض نہیں آتے وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مسائل نہ چھیڑے۔ ترجیح ہونی چاہیے کہ میرے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز ہے جس کا میں نے اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ باقی باتیں جو ہیں وہ بہت ثانوی قسم کی چیز ہوتی ہیں۔ اب فکری اصلاح کے بعد اب ان کی ایک، آپ اس کو عملی اصلاح کہہ لیں یا خود ساختہ تقوی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ تقوی نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم فجر کے 2 فرض پڑھو تو 2 پڑھنا ہی نیکی ہے، 3 پڑھنا نیکی نہیں ہے۔ تو جن بندوں نے نیکی کے پیمانے بھی اپنے پاس سے طے کر لیے تھے وہ اپنے خیال میں نیکی ہی کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ نیکی اپنے ذوق کی پیروی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے ذوق کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دینے کا نام ہے اور حکم الہی کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ اگر کوئی بندہ احرام باندھ لیتا، اب ظاہر ہے وہ مکے میں رہنے والا ہے یا کہیں قریبی رہنے والا ہے، حج کا احرام اس نے باندھ لیا ہے یا اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، اب اس کو کسی ضرورت کے لیے گھر جانا پڑ گیا۔ وہ کہتے تھے ہم دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، ہم مکان کی پچھلی طرف سے گھر میں داخل ہوں گے۔ دروازے سے اس وقت داخل ہوں گے جب ہم حج پورا کر کے آئیں گے، تو وہ سیڑھی لگا کے چڑھتے یا کبھی انہیں دیوار میں سوراخ کر کے بھی اندر آنا پڑتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نیکی ان رسموں کا نام نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں بس جائے، پھر تم دروازے سے داخل ہو تب بھی متقی ہو، جس طرح بھی داخل ہو تب بھی متقی ہو۔ نیکی کے یہ پیمانے نہیں ہوتے کہ تم خود بنا لیتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان خود ساختہ نیکیوں سے بچا کر حقیقی نیکی کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اب غور فرمائیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، ان کے تَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم آؤ گھروں میں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، ساتھ اس کے کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ظہور ظہرن کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں یا مکان کا پچھواڑا، پچھلی سمت، یا تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی یہ ہے من اتقا، جو اللہ سے ڈرتا رہا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کا مال ضبط کر کے مکان کے پچھواڑے سے داخل ہو رہا ہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ حج کے لیے نکلا ہے، نیکی کر رہا ہے، اسے کسی ضرورت کے لیے گھر میں آنا پڑ گیا تو وہ دروازے سے داخل ہو، یہ نیکی ہے۔ اصل نیکی جو ہے وہ ظاہری چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دل میں چھپے ہوئے تقوی کا نام ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کاموں کی شیپ کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک بندے نے بظاہر بہت اچھا کام کیا ہے، دل میں تقوی نہیں ہے تو زیرو ہے۔
اگر وہ ایک بہت اچھا کام نہیں کر سکا کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن دل میں اللہ کی محبت موجزن ہے کہ میں اس کام کو کروں، تو میرا خدا بغیر کرنے کے بھی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ فقط بیتاب سجدوں کی پرکھ ہوگی سر معاشر، وضو پر فقط بیتاب جذبوں کی پرکھ ہوگی سر معاشر، وضو پر کون جائے گا، یہ سجدے کون دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اصل چیز من ہے، دل ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو پھر قیام بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے۔ اگر دل ہی صاف نہ ہو تو پھر رسمیں رہ جاتی ہیں، نیکی نہیں رہتی۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی ہے جو اللہ سے ڈرتا رہا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابها، اپنے دروازوں سے، گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ یہ الٹی سیدھی چیزیں نیکی نہیں ہوتی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دین اور دنیا کی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت موجزن ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے ڈرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے گا، دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب اگلی جو آیات ہیں یہ بھی ایک اسی طرح کے پس منظر میں ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 4 مہینے تھے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ ایک رجب کا مہینہ تھا اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ رجب کو وہ اکثر عمرہ کرتے تھے، اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم جو ہیں یہ حج کے مہینے تھے، یعنی قافلے چلتے تھے پھر جاتے تھے۔ ان کو اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو وہ امن کے مہینے کہتے تھے۔ اچھی بات تھی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ ان مہینوں کے علاوہ وہ قتل و غارت کو بہادری سمجھتے تھے، لوٹ مار کرنی بعض قبیلوں کا پیشہ تھا، اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے وہ اپنے مکانوں پہ جھنڈے لگا دیا کرتی تھیں۔ تو اللہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے 6 ہجری میں، اور قریش مکہ مزاحم ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ پھر صلح حدیبیہ ہوا، معاہدہ حدیبیہ ہوا، اور یہ چیز طے پائی کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ اب جب مسلمان واپس آ گئے اس معاہدہ کے تحت، انہوں نے سوچا، بعض لوگوں نے سوچا کہ ان کی بات کا کیا اعتبار ہے۔ انہوں نے کہا تو ہے کہ تم عمرہ کرنا، ہم تم سے مزاحمت نہیں کریں گے، لیکن ان کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو یہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں، اور پھر ہم عین حرم میں ہوں گے اور یہ رجب کا مہینہ ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ جنگ کس طریقے سے کریں گے اگر یہ ہم پہ حملہ آور ہو گئے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تم بھی اس طریقے سے معاملہ کرو۔ اگر وہ تم پر اشہر حرم میں حملہ آور ہو جاتے ہیں تو تم بھی ان کے حملے کا جواب دو، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ اشہر حرم کی حرمت اب باقی نہیں ہے۔ اب اگر کہیں جہاد کرنا ہو تو اشہر حرم کی حرمت باقی نہیں ہے، بلکہ جہاد کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک بات تھی جس کی یہاں پر وضاحت کی گئی۔ اب آپ غور فرمائیں، وقاتلوا، اور جہاد کیجئے، قتال کیجئے، جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی تمہاری جو جنگ ہے وہ پیسے کے لیے نہیں ہوگی اور ناموری کے لیے نہیں ہوگی اور کوئی زمین فتح کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری جنگ کا مقصد اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہوگا، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
جس نے جہاد کرتے ہوئے اونٹ کی ایک نکیل کا ارادہ بھی کیا، اس کی جنگ بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیجئے راہ خدا میں۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، الَّذِينَ جو لوگ یقاتلون قتال کرتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ جنگ کرتے ہوئے بھی اخلاق کو نہیں بھولنا، آداب کو نہیں بھولنا، جنگ کرتے ہوئے بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات میں عرض کروں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد دفاعی ہے، ایک اقدامی ہے۔ دفاعی جہاد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ریاست پر کوئی غیر مسلم ریاست حملہ کر دے تو وہ اپنے دفاع کے لیے جو جنگ کریں گے اس کو دفاعی جہاد کہا جائے گا۔ اور دفاعی جہاد جب ہوتا ہے پھر ہر بندے پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ ہر بندہ جا کے جہاد میں شریک ہو جائے، یہاں تک کہ غلام اپنے آقا سے اجازت مانگے بغیر چلا جائے گا، اس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے اقدامی جہاد، اوفینسو، وہ پہلا ڈیفینسو ہے، اوفینسو اقدامی جہاد۔ اقدامی جہاد وہ ہے کہ جب مسلمان جاتے تھے وہ کہتے تھے بھئی اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے۔ اقدامی جہاد کی بہت سی شرائط ہوتی ہیں، تو یہاں پر دفاعی جہاد کا ذکر ہے، یعنی اب جنگ صرف انہی سے نہیں ہوگی جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یہ پہلا حکم ہے اور صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، یعنی وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان سے جنگ کرو حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ان آیات نے ایسی آیات کو منسوخ کر دیا ہے، ایسے ہی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے۔ یہ آیت بھی منسوخ ہے آیات جہاد کے ساتھ۔ تو یہ پہلا حکم ہے دفاعی جہاد کا، انہیں کہا گیا کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے جنگ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، جنگ کرتے ہوئے بھی اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ جنگ میں اپنے وعدے کی پاسداری، تو خیر اس کا تو تصور ہی نہیں تھا نا، دشمن کو قتل کر دیا، اس کی لاش کا مسئلہ کر دیا، اس کے کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال، جیسے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو وَلَا تَعْتَدُوا سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے مسئلہ کرنے سے منع کر دیا ہے، وَلَوْ كَانَ بِالْقَلْبِ الْعُقُورِ، اگرچہ وہ پاگل کتے کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ نیکی یہ ہے کہ تم لڑو، لیکن لڑتے ہوئے بھی تمہارا غصہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، جس کی وہ تو کمال مثال ہے نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب اس نے تھوکا آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا اس میں، اور علی کی تلوار مولا کے نام کو بلند کرنے کے لیے اٹھتی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھتی۔ تو وَلَا تَعْتَدُوا، تمہارا غصہ بھی تمہارے کنٹرول میں رہنا چاہیے، تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ لا یحب، پسند نہیں کرتا المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو۔ جو بندہ غصے میں بھی اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتا، زیادتی کرتا ہے، بلا سے وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، جس کا غصہ حکم الہی کے تابع نہیں ہے، اس بندے میں کمال ابدیت نہیں آئی، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم انہیں قتل کرو، حیثو، جس حیثیت سے، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ۔ یعنی دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ انڈیا میں بھی وہ ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب قرآن کریم میں
آیات جو ہیں وہ دہشت گردی پر ابھارتی ہیں، 26 آیات کو استغفر اللہ صحابہ نے شامل کیا ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی، اس پر کوئی باس نہیں ہے۔ جو بندہ بھی یہ کہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی تبدیل کر دیا گیا وہ کافر ہے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مستشرقین وغیرہ ہیں وہ ایسی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، بھائی اس کا مطلب عام حالات میں نہیں ہے۔ عام حالات میں جس طرح مسلمان کی جان محفوظ ہے اس طرح کافر کی جان بھی محفوظ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کر دیا، میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف اس ذمی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کروں گا۔ اور فرمایا جنت کی خوشبو 50 سال سے سونگھی جاتی ہے، لیکن جو بندہ کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ سب کی جان محفوظ ہے۔ اور بھائی ان کا تعلق حالت جنگ کے ساتھ ہے کہ وہ جہاں تمہیں پاتے ہیں تم پہ حملہ کر دیتے ہیں، تم بھی یہاں انہیں پاؤ ان پر حملہ کر دو، ان کو قتل کرو، جیسے وہ تمہیں قتل کرتے ہیں ویسے تم بھی انہیں قتل کرو۔ یہ حالت جنگ کے احکامات ہیں، یہ عموم کے احکامات نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، تم انہیں جہاں بھی پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، واخرجو اور نکال دو، ہم انہیں من حیث جس حیثیت سے اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی جیسے انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، تم بھی انہیں ان کے وطن سے نکال دو کیونکہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام رواداری کی تلقین کرتا ہے، لیکن ہر بندے سے رواداری نہیں، رواداری اس بندے سے جو رواداری کی قدر کرتا ہے۔ جس بندے کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ یہ اور بگڑ جائے گا، اسلام کہتا ہے اس کو سزا دو، مجرم کو سزا دو گے تو معاشرے میں امن ہوگا، ورنہ معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا ان کو نکالو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا۔ والفتنۃ اشد من القتل، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل، من القتل قتل سے بھی مراد یہ ہے کہ اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو اس کے جواب میں فتنہ ختم ہو جائے گا ان کا پھیلایا ہوا، ورنہ اگر فتنہ پھیلا رہے تو نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے ہیں اور کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تم ان کو اس طریقے سے قتل کرو حالت جنگ میں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور دنیا میں امن ہو جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد الحرام، یہ مسلمانوں کا شبہ تھا کہ اگر ہم دوبارہ گئے وہ مسجد حرام کے پاس ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے قتال نہ کرو، لا تقاتلوا جنگ نہ کرو، ہم ان سے عند المسجد الحرام، عند پاس المسجد الحرام حرمت والی مسجد کے، حتیٰ یہاں تک یقاتلوکم وہ قتال کرے تم سے، فیہ اس میں، یعنی جب تک وہ جنگ نہ کریں تم نہ کرو، اگر وہ کریں تو تم بھی کرو۔ یعنی یہ جو تعلیم تھی نا کہ جو تیرے سامنے دایاں گال کرے اس کے سامنے بایاں گال کر دے، اس سے معاشرے میں کبھی اعتدال قائم نہیں ہوتا۔ اسلام نے معاف کرنے کو ترجیح دی ہے، لیکن وہاں پر یہاں معاف کرنے کا فائدہ ہو، یا معاف کرنا بگاڑ پیدا کرتا ہو، اسلام نے وہاں کا جیسا وہ کرتے ہیں ویسا تم کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں، جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، كَذَلِكَ اسی طریقے سے جزاء بدلہ ہے الکافرین کافروں کا، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنْ انتہوا، پس اگر وہ رک جائیں، اگر وہ جنگ سے رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے مجرم کو ضرور سزا دوں گا،
اللہ کہتا ہے جب وہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں آئے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس کی خطائیں بخش دوں گا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ وقاتلوہم، اور آپ قتال کرو ان سے، جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک لا تکون نہ رہے فتنۃ فتنہ ویکون اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے۔ اس وقت تک لڑو جب تک دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انہیں لازمی طور پہ مسلمان کرو، یا تو یہاں دین سے مراد ہے القہر والاستعلاء، غلبہ، یعنی نظام دین کا نافذ ہوگا، کوئی بندہ جس بھی مذہب کو اپنا لے اپنے مذہب کے مطابق ذمہ بن کے رہے گا۔ اسلام میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر دین سے مراد دین اسلام نہیں ہے، ہر بندہ دین اسلام کو اپنائے، بلکہ دین سے مراد غلبہ، قہر اور استعلاء ہے، یعنی نظام حکومت۔ جب تک مسلمان کو غلبہ نہیں مل جاتا اس وقت تک ان سے لڑو۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات ہے، اور وہ اس پس منظر میں بہت ضروری ہے کہ جو غیر مسلم تھے نا، ان کے سامنے 3 آپشن ہوتے تھے، یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے دو، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن یہ 3 آپشن عرب کے لیے نہیں تھے، کیونکہ عربوں نے خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی، انہوں نے خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا تھا۔ ان کے سامنے جزیہ کا آپشن نہیں تھا، ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا اسلام قبول کرو یا نکل جاؤ یہاں سے، یا ہم تم سے جنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی مشرکین عرب، ان سے لڑو اس وقت تک حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عرب میں دین صرف اسلام باقی رہے گا۔ جیسے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جب آپ کے آخری ایام تھے ظاہری زندگی کے، آپ نے فرمایا تھا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، کسی مشرک کو وہاں رہنے کا حق نہیں تھا۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس آیت کا مفہوم متعین ہوگا۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظلم کرنے والوں پر۔ اگر یہ اپنی اس روش کو چھوڑ دیں، پھر تم یہ نہ کہنا کہ پہلے اس نے یہ کیا تھا، پہلے اس نے یہ کیا تھا، بلکہ تم بھی انہیں ان کی غلطی کو، ان کی معافی کو مان لینا۔ اللہ علی الظالمین سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ اسے دینا پڑے گا، حق معاف نہیں ہوگا اسلام قبول کرنے سے بھی۔ کسی لیکن ایک بندے کے پیسے ایک بندے نے مارے ہوئے ہیں، جو پیسے دے نہیں رہا، پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پیسے تو اس کو دینے ہوں گے نا۔ تو یہاں پر یہ چیز مراد ہے۔ اب فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بالشہر الحرام، بدلہ ہیں حرمت والے مہینوں کا، یعنی اگر وہ ان کی پاسداری کریں تو تم بھی کرو۔ بات تو اچھی ہے نا، چلو 4 مہینے کے لیے لوٹ مار چھوڑتے تو ہیں نا، اچھی بات ہے نا، تو اس کا تم بھی پاسداری کرو۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، اگر وہ کریں گے تم بھی کرو گے۔ فمن اعتدی، پس جو حد سے بڑھ گیا، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، لفظی معنی ہے پس تم بھی حد سے بڑھ جاؤ اس کے لیے، جبکہ یہاں پر یہ مراد یہ مشاکلت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، اگر ایک بندے نے برا کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملی ہے تو سزا برائی نہیں ہوتی، لیکن یہ مشاکلت ہے کہ وہی لفظ بول دیا جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ حد سے بڑھیں تو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ کرتے ہیں۔ مثل اس کے معتدا، جو انہوں نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ جب تم نے دشمن کو سزا دینی ہے نا،
جب تم نے دشمن کے ظلم کا بدلہ دینا ہے اس وقت بھی تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ میں کوئی زیادتی نہ کروں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں معیت محبت ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور گویا اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ بھی ایک اور طرح کی حقیقت نیکی کو اجاگر کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں رومیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، ایک بندہ نکلا مجاہد اور وہ جا کر گھس گیا رومیوں کی فوج کے وسط میں۔ کسی نے کہا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کیا کرو۔ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے مجھ سے پوچھو اس آیت کا مطلب۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، جنگ سے کچھ امن مل گیا، ہم نے کہا اب جنگ سے امن ہو گیا ہے، اب چھوڑو، اب ذرا جہاد وغیرہ سے بچ کے اپنی معیشت کو مستحکم کرو، اور یہ اتنے پیسے نہ دو، اپنی معیشت کو مستحکم کرو کیونکہ امن ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ تم راہ خدا میں جو خرچ کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ اگر تم نے جہاد سے روگردانی کی اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے انحراف کیا تو یاد رکھو تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو راہ خدا میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ پھینکو، القا یلقی القاءً پھینکنا، لا تلقوا، تم نہ پھینکو، بِأَيْدِيكُمْ ساتھ اپنے ہاتھوں کے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف۔ اسی میں خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام جو بندہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو نہ ڈالو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہا کرو۔ احسان کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ آسنو کا مطلب یہ ہے جو بھی خرچ کرو راہ خدا میں تو مکمل اخلاص کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے نا تو پھر اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیہ کریمہ کا ایک وہی پس منظر ہے صلح حدیبیہ ہی۔ حکم اس کا عام ہے کہ مسلمان گئے عمرہ کرنے کے لیے، قریش نے روک لیا، حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی، تو سرکار نے جو اپنی قربانیاں تھیں وہ وہاں بھیج دی، یہاں قربانیاں کی جاتی تھی حج یا عمرہ کے دنوں میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں یہ آیا کریمہ نازل فرمائی، اس کے کچھ احکام ہیں۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور مکمل کرو حج، والعمرہ، اور عمرہ، للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی جو بندہ حج شروع کر لے یا عمرہ شروع کر لے، احرام باندھ لے، پھر وہ اسے پورا کرے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بندے کا اپنا پھر منشا نہیں رہتی کہ بندہ یہ سوچ کے بیٹھا کہ میں ایک پارہ تلاوت کروں گا اور پھر آدھا پارہ کر کے اس نے کہا یار نہیں کرتے تو نہیں کرے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن حج اور عمرہ میں ایسا اختیار نہیں ہے، جب شروع کرو تو اسے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے گئے، مجہول کا صیغہ احصرتم، تم روک دیے گئے، جیسے مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، فما، پس جو استیسرہ میسر ہو، من الحدی، ہدی قربانی،
اگر تمہیں روک دیا گیا ہے تو جو قربانی تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ وہ آگے ذکر آ رہا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حلق نہ کرواؤ، یعنی حلق کہتے ہیں ٹینڈ کروانا۔ حج یا عمرہ میں دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا حلق یا قصر۔ حلق کا مطلب ٹینڈ کروا دینا، اور قصر کا مطلب بال تھوڑے سے چھوٹے کروا دینا۔ اور حلق کروانا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ سرکار نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی تھی، اور قصر کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی تھی۔ تو فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حلق نہ کرو اپنے سروں کے، یا اپنے سر نہ مونڈو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الہدی، وہ پہنچ جائے ہدی یعنی وہ قربانی، محلہ اپنی قربان گاہ میں، یعنی مسلمانوں کو حدیبیہ میں روک لیا گیا، قربانیاں آگے بھیج دی، تو یہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں ایام حج و عمرہ میں، وہاں جا کر جب تک وہ ذبح نہ ہو جائیں، کسی کے ہاتھ بندہ بھیج دے تو اس وقت تک وہ اپنے حلق نہ کروائیں۔ فمن کان منکم مریضا، اب حلق کروانا ہے، ایک بندہ بیمار ہے، وہ حلق نہیں کروا سکتا یا بال نہیں کٹوا سکتا کسی وجہ سے، تو فرمایا فمن کانا، پس جو ہو منکم تم میں سے مریضاً مریض، اور بہی یا ساتھ اس کے اذن تکلیف ہو، من راسے ہی اس کے سر میں، یعنی یا وہ بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی زخم ہے، حلق نہیں کروا سکتا، ففدیۃ، تو پس پھر فدیہ ہے، یعنی بدلہ ہے کیا، من صیام، روزے رکھے وہ حلق کے بدلے میں، اور صدقہ یا صدقہ کرے، اور نسک یا قربانی کرے، یعنی وہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کوئی بکری وغیرہ ذبح کرے، وہ بندہ جو حلق نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، یہ تو تھا نا حالت خوف کا حکم، جب تم امن میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ بات یاد رہے کہ قربانی جو ہوتی ہے نا وہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج مفرد، حج تمتع اور حج قران۔ حج مفرد یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے یا احرام باندھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، حرم میں پہنچ گیا ہے، جتنے دن بھی وہاں ٹھہرے گا، احرام نہیں کھولے گا، اس کو حج مفرد کہتے ہیں، اس میں کوئی قربانی نہیں ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے بندہ عمرے کا احرام باندھتا ہے، جیسے عموماً پاکستانی یہ کرتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، حج کے دنوں میں پھر احرام باندھتا ہے، گویا وہ ایک احرام سے 2 فائدے اٹھاتا ہے۔ تمتع ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ یہاں سے احرام باندھتا ہے تو وہ نیت کرتا ہے اللہم انی ارید الحج والعمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ وہاں جا کے پہلے عمرہ کرے گا، احرام نہیں کھولے گا، حج کے دنوں میں حج کرے گا، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قربانی جو ہے وہ ایک احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے والے پر لازم ہوتی ہے، ویسے حج میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج مفرد میں کوئی قربانی نہیں ہے، جس بندے نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا اس پر قربانی ہوگی۔ اب آپ غور فرمائیں، اب بات کلیئر ہوگی۔ فمن تمتع، پس جس نے فائدہ اٹھایا، بالعمرۃ، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کی طرف، یعنی اس نے ایک احرام باندھا تھا، پہلے عمرہ کیا اور پھر وہ اسی سفر میں اس نے حج کیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پس جو میسر ہو من الحد، یہ ہدی میں سے، یعنی اس پر قربانی لازم ہوگی جو حج تمتع یا حج قران کرے گا۔ آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، ایک بندے نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا لیکن اس میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پس 3 روزے رکھے، فی الحج، حج میں، یعنی نامی سے پہلے 3 روزے رکھ لے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے اذا، جب رجعتم، تم لوٹو، یعنی اپنے وطن میں جب آؤ
7 روزے یہاں رکھو، 3 وہاں رکھے تھے، یہ اس بندے کا بدلہ ہے جو حج تمتع یا حج قران کرے لیکن قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ فَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہو گئے، 10 روزے ہو گئے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس کے لیے پھر آپ کو ایک بات پہ غور کرنا ہوگا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں حرم کے اعتبار سے، اہل ہل، اہل حرم، اہل ہل اور آفاقی۔ حرم مکہ مکرمہ میں حدود کا تعین ہے، اس کو حرم کہتے ہیں۔ جو بندے ان حدود کے اندر رہتے ہیں وہ اہل حرم ہیں۔ ویسے تو اہل حرم کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، یعنی اہل حرم مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حج کی اصطلاحوں میں اہل حرم سے وہ لوگ مراد ہیں جو حرم میں رہتے ہیں، حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ پھر حرم کے بعد ایک جگہ آتی ہے جس کو میقات کہتے ہیں، یعنی یہاں سے جب ایک حاجی گزرتا ہے تو میقات سے احرام باندھے بغیر گزرنا جائز نہیں ہوتا، اس کو میقات کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان کا میقات ہے یلملم، کیونکہ جہاز میں ہوتے ہیں وہاں احرام باندھنا مشکل ہوتا ہے یا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے احرام باندھ کے بیٹھتے ہیں۔ تو جو بندے میقات کے اندر اور حرم کے باہر رہتے ہیں ان کو اہل ہل کہا جاتا ہے، اور جو باہر رہتے ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ اب جو حج تمتع یا حج قران ہے یہ اہل حرم نہیں کریں گے، اور احناف کے نزدیک اہل میقات بھی نہیں کریں گے۔ حج تمتع یا حج قران صرف آفاقی کریں گے جو باہر سے حج کرنے کے لیے جائیں۔ تو یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا گیا، فرمایا ذالک، یہ یعنی حج تمتع یا حج قران، لمن واسطے اس کے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام، حاضر سے مراد ہے حاضرین، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، رہنے والے مسجد حرام کے، یعنی جو اہل ہل ہیں یا اہل حرم ہیں وہ حج تمتع یا حج قران نہیں کریں گے، آفاقی کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور احکامات الہی کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہیلے بہانوں سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، ذکر الحج یعنی اس تاریخ تک حج کے معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فمن فرض، پس جس نے لازم کر لیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج، یعنی اس نے ذکر میں حج کا احرام باندھ لیا یا حج کے مہینوں میں حج کا احرام باندھ لیا، پھر کیا ہے؟ فلا رفث، چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، ولا فسوق، نافرمانی نہیں کرے گا، ولا جدال، جھگڑا نہیں کرے گا، فی الحج حج میں، یعنی جو بندہ حج کا احرام باندھ لے گا، یہاں پر 3 چیزوں سے منع کیا گیا، اسپیشلی منع کیا گیا۔ ویسے تو ہر گناہ ہی منع ہوتا ہے نا، ویسے بھی منع ہے، حج میں احرام باندھ کے تو اور منع ہو جاتا ہے، ان کا خاص تعلق ہوتا ہے حاجی کے ساتھ۔ پہلی چیز ہے رفث، رفث کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرنا، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ شہوانی چھیڑ چھاڑ۔ ہوتا کیا ہے، جب بندہ، یعنی یہاں بیٹھ کے شاید ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ حرم میں جا کے بھی ایسی کوئی چیزیں ان حرکات کا ارتکاب کرے گا، لیکن جب جا کے بندہ وہاں مہینہ ٹھہرتا ہے نا، پھر اس کو بہت سی چیزیں اپنے آپ سمجھ آتی ہیں۔ اب حرم میں، مکہ مکرمہ میں تو طواف بھی مرد و عورت اکٹھے کرتے ہیں، اور نماز میں بھی اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بندہ اس چیز کا خیال نہ کرے کہ میں رب کے حضور کھڑا ہوں تو یہاں رفث کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے بالخصوص
ان چیزوں سے بچنا ہے تم پر لازم ہے، بھلا رفث، پہلی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کوئی تقریباً 1.25 مہینہ یا 40 دن جو ہے گھر والوں سے دور رہتا ہے، تو اس کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا ولا فسوق، نافرمانی نہیں کرنی۔ یہاں نافرمانی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی کرنا۔ یعنی دیکھیں نا، جو بندہ کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے نا، اس کے لیے مسجد کا احترام اور ہوتا ہے۔ جو بندہ رہتا ہی مسجد میں ہے، اس کے لیے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ قدرت اللہ شہاب نے کہا تھا نا کہ جب میں گیا تو وہ اس کی لمبی کہانی ہے، بہرحال وہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں رہنا چاہتا ہوں پکا پکا۔ تو اس بندے نے مجھے کہا کہ ایسا نہ کر۔ اس نے کہا لوگ آ کے رہ تو پڑتے ہیں مدینہ منورہ میں، پھر تھوڑی سی دیر گزرتی ہے وہ خود مدینے میں ہوتے ہیں، دل ان کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو مدینے میں رہے، تیرا دل پاکستان میں رہے، اس سے یہ بہت بہتر ہے کہ تو پاکستان میں رہے، تیرا دل مدینے میں رہے۔ جب بندہ حرم میں رہتا ہے نا، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ مجھے ذاتی سی بات یاد آ گئی، جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا مدینہ منورہ میں تھے، تو جب یہ حج کے دن قریب آئے نا، تو وہ جو دھوبی ہوتے ہیں کپڑے دھوبیوں سے دلواتے ہیں عموماً، تو انہوں نے ریٹ بڑھا دیا۔ یعنی پہلے وہ اگر 2 ریال لیتے تھے تو 5 ریال لینے لگے۔ اب جو میرے ساتھی تھے کہنے لگے یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے لٹیرے ہیں، یہ بڑے لوٹتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا یار وہاں تو تم کہتے ہو ہم مدینے کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور یہاں آ کے مدینے کے باسوؤں کو لٹیرے کہہ رہے ہو، تو بہت مشکل ہوتا ہے مینٹین رکھنا ایک چیز کو۔ اللہ پاک نے فرمایا ولا فسوق، تم حرم میں جتنا بھی ٹھہرو اللہ کے گھروں میں یا مدینہ منورہ میں، تمہیں اپنے اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے، سب احترام کو جو تمہارے دلوں میں پہلے دن تھا وہی تمہارے دلوں میں بعد میں بھی ہونا چاہیے۔ حرم کی یا کسی بھی شاعر اللہ کی کوئی یعنی بے حرمتی نہ ہونے پائے، اور تمہارے دلوں میں کوئی اس کے بارے میں فساد نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں وہاں جو بستے ہیں نا وہ بھی انسان ہیں، بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جو بندہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے وہ اپنی توجہ صرف حج یا عمرہ پر رکھے، دیٹس آل، تو اسی میں اس کو فائدہ ملے گا۔ ورنہ وہ نیگیٹو سوچ والا بندہ، وہ سرکار نے حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ متاع قافلہ ماں حجازیاں گردند ولے زبانہ کشائی کے یار ماں رویست، کہتا ہے ہمارے قافلے کو حجاز کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لیکن ڈاکوؤں کو کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے محبوب کے دیس کے رہنے والے ہیں۔ میرے بھائی یہ نہیں ہوگا تو مقصود نہیں ملے گا، ورنہ بہت کچھ کہنے کو کہا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، جو بندہ حج کرنے کے لیے جائے وہ اپنی توجہ اس پر رکھے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں یا میں سرکار مدینہ کے شہر میں ہوں۔ ولا فسوق، دوسری بات۔ تیسری بات فرمائی ولا جدال، لڑائی نہیں کرنی، یہ بھی بہت ہوتی ہے۔ یعنی ممکن ہے 5 بندے ایک کمرے میں ہوں، مزاج نہ ملے، لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں واش روم جانے کے لیے بھی، ممکن ہے کوئی بندہ آ کے آگے گھس جائے، طواف کرتے ہوئے وہ کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے، ممکن ہے وہاں بندہ الجھ پڑے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی میں کو مار دینا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ یہ چیزیں اس بندے پر کھلتی ہیں جو حج یا عمرہ کرتا ہے، کہ اللہ نے بالخصوص حج، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان چیزوں کا اسپیشلی ذکر کیا، ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی کرو گے من خیر بلائی میں سے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے تمہیں دھکا مار دیا، تم نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ ایک بندے نے تمہارے مزاج کے خلاف بات کی، تم نے اسے معاف کر دیا۔ حدود حرم کے احترام میں، حرمین کے احترام میں، ممکن ہے تمہارے ساتھی کہیں ڈر گیا، بزدلی دکھا دی،
لیکن اللہ جانتا ہے تم نے کس نیت سے وہ کام کیا ہے. وما تفعل من خیر، جو بھی تم بھلائی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، یہ بھی ان کے خود ساختہ تقوی کا ایک کنسیپٹ تھا جس کو یہاں پر ختم کیا گیا. جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے تو وہ کہتے کہ ہم ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں لے کے جائیں گے، یہ تقوی کے منافی ہے، اللہ دے گا ہمیں، تقوی کے منافی ہے. اب جب وہاں پہنچ گئے تو پیٹ تو روٹی مانگے گا، پھر کیا کرتے؟ پھر بھیک مانگتے. اللہ پاک نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے کے جایا کرو. زاد راہ لے کے جانا تقوی کے منافی نہیں ہے. تمہارا زاد راہ چھن بھی سکتا ہے، تمہارا زاد راہ تمہیں کوئی ایسی بیماری بھی لگ سکتی ہے تمہارے کسی کام نہ آئے. تقوی یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. اس کو توکل کہتے ہیں. یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ تم اپنے پاس زاد راہ لے جاؤ. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے کے جایا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. مراد کیا ہے کہ اصل چیز جو تمہاری بقا کا ذریعہ ہے وہ اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ کا خوف ہے. اور یہ زاد راہ کو ساتھ لے جانا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. وَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرا کرو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو. اولی کا معنی والے، الباب لبن کی جمع ہے، کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں. عقل جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا نچوڑ ہوتی ہے، اس لیے اسے لبن کہا جاتا ہے. اس کی جمع الباب ہے. یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے. یعنی اگر کوئی بندہ جاتے ہوئے ساتھ کوئی چیز لے لے وہاں جا کے بیچ دے، بالخصوص اس زمانوں میں جب تجارت اس طریقے سے ہوتی تھی، تو اللہ فرماتا ہے یہ تقوی کے یہ توکل کے منافی نہیں ہے. تم کوئی چیز یہاں سے لو اپنے ملک سے، وہاں جا کے بیچ دو، لیکن تمہاری توجہ تجارت پر نہیں، حج پر ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے، تب یہ چیزیں اس کے منافی نہیں ہوں گی. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. فَإِذَا أَفَضْتُم، پس جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام مزدلفہ اس سے مراد ہے. مشعر حرام کے پاس یعنی مکہ ہے، مکہ کے آگے منا ہے، آگے مزدلفہ ہے اور آگے عرفات ہے. تو جب تم واپس آؤ تو وہاں آ کر کیا کرو، یہ گپے نہ مارو، اپنے خاندانی جو تفاخر ہے اس کو بیان نہ کرتے رہو، بلکہ کیا کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور عطا کیا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم تھے بٹکے ہوئے لوگوں میں سے. اب جو حرم کے باسی تھے وہ جب وہ جاتے نا مزدلفہ میں، یہ ہے عبادت میں تکبر. اور یاد رکھنا عبادت نام ہی انا ختم کرنے کا ہے. جس بندے کی عبادت میں تکبر آ گیا وہ روح عبادت سے دور ہو گیا. اب حرم کے باسی کیا کرتے، منا میں گئے پھر مزدلفہ میں گئے، آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو حرم کے باسی ہیں، ہم یعنی عرفات جو ہے نا وہ حرم میں نہیں آتا، تو ہم تو یہیں پر رکے رہیں گے. تو اللہ پاک نے یہاں ان کے تکبر کو توڑ دیا کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی تمہاری میں نہیں گئی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا عبادت کرنے کا. تو ارشاد فرمایا ثم افیدوا، پھر تم لوٹو، من حیث افاد الناس، جس حیثیت سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی جیسے لوگ عرفات سے لوٹتے ہیں نا، اے حرم کے باسیوں تم بھی عرفات میں جایا کرو
اور تم بھی اسی طریقے سے واپس آیا کرو۔ واستغفر اللہ، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم عرفات میں چلے گئے، حرم سے باہر چلے گئے اور ہم نے کوئی بڑا کمال کر دیا۔ یہ کام کرو، واستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا، پس جب قَضَيْتُم، تم مکمل کر لو، مناسککم، مناسک حج، ایک حد تک جب تم مناسک حج مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہ بھی ان کا طریقہ تھا قریش کا بالخصوص، جب حج کو مکمل کر لیتے تو پھر بیٹھ کے اپنے اپنے خاندانوں کی تعریفیں کرتے کہ میرے دادے نے یہ کیا تھا، میرے نانے نے یہ کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے حج مکمل کر لو تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ، جیسا کہ تم یاد کرتے ہو، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، اور یہاں بل کے معنی میں ہے، بلکہ تم اللہ کو اپنے آباء و اجداد سے کہیں بڑھ کے یاد کرو۔ یعنی آباء، اگر حج کرنے کے بعد بھی تمہارے اندر سے آباء و اجداد کا تفاخر نہیں گیا، پھر تم نے مقصد حج کو حاصل نہیں کیا۔ اللہ کو یاد کرو اپنے آباء کو جیسے کرتے ہو، بلکہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں کے رویوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ان کی ساری دعائیں دنیا تک محدود ہوتی ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے اس سے جو مانگا جائے وہ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں لوگوں کے رویوں کا ذکر کیا، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، مَن یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتینا، امر کا صیغہ ہے، آتے، عطا فرما، نہ ہمیں، پھر دنیا میں، وما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، یعنی جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ سے آخرت کو مانگا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بندے کا رویہ ہے۔ دوسرے کا کیا ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی، مَن یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتینا، ہمیں عطا فرما، پھر دنیا میں، حسنہ، ہر بلائی ہمیں عطا فرما۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اتنی جامع دعا ہے کہ بندہ 5 گھنٹے بھی دعائیں مانگتا رہے نا تو یقیناً بہت سی چیزیں رہ جائیں گی، پھر بھی دل کی حسرتیں رہ جائیں گی، لیکن یہ دعا اتنی جامع دعا ہے، جس بندے نے یہ دعا مانگی اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ ہر بھلائی ہمیں عطا فرما، پھر دنیا میں، پھر حسنہ، ہر بھلائی، وفی الآخرت حسنہ، پروردگار ہم صرف دنیا کی بھلائیاں نہیں چاہتے، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ اور پھر کیا، بالخصوص وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ امر کا صیغہ ہے، بچا، نہ ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے، یعنی آگ کے عذاب سے بچنا آخرت کی برائی میں شامل ہے۔ اس کا ذکر اسپیشلی کر دیا گیا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ خدا سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور بالخصوص آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خداوند قدوس ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔